السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے عربی زبان میں یاد کرنا۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جو کئی سو سالوں تک اس کو محفوظ کیا گیا یاد کر کے۔ زمانۂ جاہلیت اور ابتدائی اسلام کا زمانہ یا بالکل پہلی جو صدی ہے، تو اس میں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے اشعار اور ان کے نصوص اور خطبات کو بھی صرف یاد کر کے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان کو آپ حفظ کی زبان کہہ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یاد کرنے کی اہمیت عربی زبان میں بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے عربی ادب تو اسی کو کہتے ہیں کہ وہ حفظ اشعار العربی و اخبارها، کہ عرب کے اشعار کو یاد کرنا، ان کے مختلف اخبار، قصص اور واقعات کی عربی کو یاد کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرے اور اس طرح عربی بولے جس طرح کے عرب بولتے ہیں، تو لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف پھر وہ عربی اشعار کو یاد کرے، مختلف نصوص کو یاد کرے، مختلف خطبات کو یاد کریں۔ ماضی قریب میں بھی جو عربی زبان کے ادبا گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کتابیں یاد کی تھی۔ یہاں تک کہ شوقی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری کتاب الکامل المبرر یاد کی تھی، اور اسی طرح مصطفیٰ منفلوطی صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ امالی یا کوئی اور کتاب تھی جس کو انہوں نے مکمل یاد کر لیا تھا۔ تو کتابوں کو یاد کرتے تھے، وہ مختلف نصوص کو یاد کرتے تھے، اشعار کو یاد کرتے تھے۔ یا اگر ہم تابعین کے زمانے میں جائیں، صحابہ کے زمانے میں جائیں، تو ان کو 10,000 اور 1,00,000 کے قریب اشعار اور مختلف اخبار یاد ہوتے تھے۔ اور ہمارے قریب میں بھی بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے 10,000، 20 اور 40,000 کے قریب اشعار یاد کرنے کے بعد پھر شعر میں اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی ہے۔ تو بہرحال عربی زبان میں مہارت کے لیے ایک بڑا حصہ وہ حفظ ہے، یاد کرنا ہے، اشعار کو یاد کرنا، اخبار کو یاد کرنا، نصوص کو یاد کرنا، منتخب بیانات کو یاد کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے چیز جو ہے وہ حسن الاختیار ہے کہ جس چیز کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ اس قابل ہو کہ اس کو یاد کیا جائے۔ تو جاہلیت کی عربی کے لیے تو ظاہر ہے ہمارے درس نظام میں پڑھائی جانے والی کتاب سبع معلقات ہے، اس کے اشعار سب یہی کہتے ہیں، تقریباً سب اہل ادب کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ عربی زبان کا جاہلیت کے زمانے میں ایک بہترین نظم کا ایک نمونہ ہے۔ تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور اسی طرح مختلف اور بھی دواوین ہیں اپنے موضوع کے مطابق جو مناسب لگے۔ تو اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر جو منتخبات ہیں، جس طرح دیوان الحماسہ ہے، اس کے اندر مختلف شعراء کے اچھے اچھے اشعار کے نمونے نقل کر کے ان کو جمع کیا گیا ہے، اختیارات ہیں اس کے اندر، تو ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ نصوص بھی یاد کرنی چاہیے، عبارتیں بھی یاد کرنی چاہیے، وہ چاہے امام جاحظ کی کتابوں کی ہو، چاہے ابن المقفع کی ہو، چاہے ماضی قریب میں محمود محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، یا مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہو۔ یہ وہ حضرات ہیں جو عربی زبان میں امامت کے درجے پر فائز ہیں، اور انہوں نے ماضی قریب میں عربی زبان کو ایک نئی زندگی اور ایک نئی روح بخشی ہے۔ بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بڑے عربی زبان کے ماہر کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ رافعی کی طرح تو نہ پہلے کبھی گزرا ہے، نہ ان کے زمانے میں کوئی تھا، اور نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ وہ تو ایک الگ ہی شخصیت تھی۔ تو ان کی ادب، ان کا جو ادب ہے، ان کی جو عبارتیں ہیں، ان کو یاد کرنا، اور پھر کوشش کرنا کہ انہی عبارتوں کو اپنے کلام میں استعمال کیا جائے۔ اور بعض اوقات ساتھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ تعبیر کسی اور سے یاد کی ہے، اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ نے جب یاد کر لی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تعبیر اب آپ کی ملکیت ہو چکی ہے، اب آپ اس کو کہیں پر بول بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب میں نے اپنے استاد کے سامنے اپنا ایک مقالہ پیش کیا جس کے اندر میں نے کسی ادیب کی کوئی تعبیر استعمال کی تھی، تو استاد اس پر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اور خوشی کی بات اسی لیے ہے کہ اگر آپ
اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ ایک بڑے ادیب کے جملے کو اپنے جملے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، تو یہ بھی بڑی مہارت کی بات ہے۔ تو اس لیے عربی اشعار کو یاد کرنا، عربی نصوص کو یاد کرنا یہ بہت اہم ہے، اور اس کے لیے جواہر الادب جو کتاب ہے ہاشمی صاحب کی، وہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر تقریباً جتنے بھی ادبی عصور اور زمانے ہیں ان کے منتخب اشعار بھی آ گئے ہیں اور منتخب نصوص بھی آ گئے ہیں، تو ان کو اگر لیا جائے اور منتخب اشعار کو، منتخب اخبار کو یاد کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ باقی اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ کس وقت یاد کیا جائے، اتنا وقت نہیں ملتا۔ دیکھیں، اگر آپ دن میں 2 شعر یاد کرتے ہیں، 2 بیت یاد کرنے پر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ کی قوت سے نوازا ہے، تو اگر آپ دن میں 2 شعر یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مہینے میں 60 اشعار یاد کر رہے ہیں۔ مطلب پورا ایک معلقہ، 7 معلقات ہیں تو ان میں سے تقریباً ایک معلقہ، یا اگر ایک نہ ہو تو آدھے سے زیادہ معلقہ آپ نے یاد کر لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک سال میں سب معلقات کی پوری کتاب آپ کو یاد ہو جائے گی اگر آپ ایک دن میں صرف 2 بیت یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرما دی، ہر دن آپ 2 یاد کرتے رہیں اور 3 سال بھی گزر جائیں تو آپ کئی ہزار اشعار کے حافظ ہوں گے۔ حالانکہ 1-2 ہزار بھی بہت بڑی بات ہے، کہاں کئی ہزار اشعار کو یاد کرنا۔ تو وقت کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ہدف کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد کرنا بہت آسان ہے۔ اور پھر یاد کرنے کے حوالے سے ہم نے کچھ اہم باتیں نوٹ کی ہیں کہ جب آپ نے یہ عزم کر لیا کہ ہم نے یاد کرنا ہے تو کن چیزوں کی رعایت آپ کے لیے ضروری ہے اور کن باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ طرق الحفظ والاتقان، اشعار کو یا اخبار کو یاد کرنے، ان کو ذہن میں بٹانے کے طریقے کیا؟ استماع متکرر للاشعار، چاہے وہ اشعار ہو یا کوئی بیان ہو، پہلے تو آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار سن کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اس کے بعد الجمع بین السماع والنظر الی النص، اب پہلے تو آپ نے صرف سنا ہے، اب آپ اس لکھے ہوئے کو دیکھیں اور سنیں بھی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور جس عبارت کو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو آپ سن بھی رہے ہیں۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد القراءۃ مع القارئ، تیسرے نمبر پر ویسے آپ نے سنا، پھر دیکھ کے سنا، اب تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پڑھ رہے، ظاہر ہے آپ کسی کی کوئی آڈیو سن رہے ہوں گے تو جو پڑھ رہے اس کے ساتھ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی، تو آپ بھی اس کے ساتھ پڑھتے جائیں، قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی، اور اسی طرح آگے۔ پھر ثم القراءۃ المستقلہ، آپ نے پہلے ویسے سنا بار بار، پھر دیکھ کے سنا، پھر پڑھنے والے کے ساتھ پڑھا اس کو، پھر اب اکیلے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ اکیلے میں جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، ظاہر ہے تو یہ وہ مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ اس کو یاد کرنے لگ جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک چوتھا مشورہ یہ ہے، اور یہ بڑا اہم مشورہ ہے، کہ جب آپ کسی چیز کو یاد کریں گے بڑی محنت کریں گے آپ، اس لیے کہ یاد کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یاد کر رہے ہیں اور آپ نے غلط یاد کیا تو محنت ضائع ہو جائے گی، بلکہ اب اچھائی کی بجائے برائی ہو جائے گی۔ آپ نحو کی غلطی کر رہے ہیں، صرف کی غلطی کر رہے ہیں، اکنامی کی بجائے یہ ایک بدنامی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے احتیاط کے طور پر طباعت النصوص المشکولہ، جن پر زبر زیر لگا ہوا ہو، جن اشعار پر زبر زیر لگا ہوا ہو، ان کو آپ اپنے لیے مختلف، مثلا آپ دن کو اگر 10 اشعار آپ کے چاہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ یاد کریں، تو ایک ورق پر آپ 10 اشعار پروسٹیٹ کروا لیں جن پر زبر زیر پہلے سے لگا ہوا ہو، تاکہ آپ کو یہ ذہن استعمال نہ کرنا پڑے کہ مجھے زبر پڑھنا ہے کہ زیر پڑھنا ہے۔ پہلے سے زبر لگا ہوا، زیر زبر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو صرف یاد کریں گے۔ تو اس طرح آپ اپنے لیے فرینڈ کروا لیں لتسہیل الحفظ، تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس طریقے کو استعمال کر کے آپ مختلف نصوص کو بھی یاد کریں گے، مختلف اشعار کو بھی یاد کریں گے، اور خصوصی طور پر ہمارا یہ مشورہ
طالب علم ساتھیوں کے لیے ہے جن کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے اور بہت فارغ وقت ہوتا ہے۔ طلبہ کہتے ہیں وقت فارغ نہیں ہے، سب سے زیادہ فارغ وقت طالب علم کے پاس ہوتا ہے، تو اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہے، استعمال کرنا نیت بڑی شرط ہے، اور فراغت کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنا فارغ تھا۔ تو بہرحال طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے، آپ مختلف اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے جو آپ کے لیے مناسب ہو، آپ نحو میں، صرف میں کوئی متن بھی یاد کر سکتے ہیں، کوئی منظومہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ادب کے اندر بھی آپ اشعار کی کوئی کتاب، اور خاص طور پر ہماری جو مقامات ہیں اس کے مقامات بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، بڑا مفید ہے بہت زیادہ۔ اس کے عبارات اور اس کی تعبیرات کو جب آپ اپنے بیان میں استعمال کریں گے، جب اپنے مقالات میں استعمال کریں گے، تو اس وقت آپ کی کلام میں حسن اور نکھار پیدا ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کریں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔